اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ سال 2023 کا ایک بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر میں اتنا مال و دولت آئے گا کہ آپ دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کا قرض بھی اتر جائے گا اور آپ کے گھر میں خیر و برکت والا رزق آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ تم اللہ سے جب بھی مانگو تو ہمیشہ خیر و برکت کی دعا مانگو، کیونکہ جس چیز میں خیر و برکت آ جائے وہ چیز کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ 5 دعاؤں کا عمل ہے۔ اگر آپ ان دعاؤں کو پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں تو یقین جانیں کہ آپ کے گھر سے غربت، مفلسی، تنگ دستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کا کاروبار ہے تو انشاءاللہ کاروبار میں اتنی ترقی ہوگی کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب بندہ بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے، تو یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ فوراً اس کی پکار کو سنتا ہے۔ اور جب آپ ان دعاؤں کو پڑھ کر اللہ رب العزت کے آگے اپنی گزارشات کریں گے، اپنی فریاد کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی فریاد کو ضرور سنے گا اور اللہ رب العزت آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے نوازے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ان دعاؤں کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، کس وقت پڑھنا ہے اور کتنے دنوں تک پڑھنا ہے، اچھے طریقے سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، ان 5 دعاؤں کو آپ پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد آپ یہ دعائیں پڑھنا چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نماز تہجد ادا کرتے ہیں تو نماز تہجد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر رات کو سونے سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ جو وقت آپ کو مناسب لگے اس وقت میں آپ یہ 5 دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، جیسے جیسے آپ یہ دعائیں پڑھتے جائیں گے، یقین جانیں کہ آپ کے لیے اللہ رب العزت ایسے ایسے وسیلے پیدا کر دے گا کہ آپ دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک اور بات ذرا ذہن نشین کر لیں کہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ ضرور کرنا ہے۔ صدقہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق کر سکتے ہیں، جتنی آپ کی جیب آپ کو اجازت دے آپ اس کے مطابق صدقہ خیرات ضرور کریں، اور اس کے بعد آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ ایک تسبیح آپ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں یا پھر ایک کاؤنٹر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں، اور جیسا کہ بتلایا کہ سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد اس ترتیب سے ان 5 دعاؤں کو آپ نے پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ
اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی طریقے سے آپ نے تسبیح کے دوسرے دانے پر بھی ان 5 دعاؤں کو اسی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس طریقہ کار سے، اس ترتیب سے آپ نے ان دعاؤں کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ اسی ترتیب سے ان دعاؤں کو 21 مرتبہ پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ یقین جانیں کہ جیسے جیسے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے جائیں گے، آپ کے گھر میں مال و دولت آنا شروع ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے نوازے گا۔ اگر آپ مقروض ہیں تو انشاءاللہ آپ کا چاہے کروڑوں میں قرض ہے تو وہ بھی اتر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دے گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 41 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ اگر میری محترم مائیں بہنیں اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتی ہیں تو وہ اپنے خاص ایام میں بھی اس عمل کو جاری رکھ سکتی ہیں، اور اگر آپ 41 دنوں سے زائد پڑھنا چاہیں تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر چاہیں تو اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ان دعاؤں سے آپ اللہ رب العزت کو پکار کر تو دیکھیں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے آپ پر موسلا دار بارش کی طرح برستی ہے، اور آپ کی رزق کی تنگ دستی کس طرح دور ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اگر آپ کو کروڑوں اربوں سے بھی نواز دے تو اس کے خزانے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ وہ جب مہربان ہوتا ہے تو پھر بندے کی زندگی بدل جاتی ہے، بندے کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔